السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 27ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ العصر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کہیں تشریح پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ العصر جس کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، یہ مکی صورت ہے، اور جیسا کہ آپ نے تلاوت میں سنا کتنی مختصر صورت ہے، کتنی چھوٹی صورت ہے، لیکن یہ صورت بہت ہی جامع صورت ہے، اور اس مختصر سے کلام کے اندر، مختصر سی صورت کے اندر الفاظ اور معانی اور مطالب بے شمار چھپے ہوئے ہیں، اور اس مختصر سی صورت کے اندر ایک بڑے مضمون کو گویا سمیٹ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دریا کو گویا کوزے میں بند کر دینا، بہت چھوٹی صورت ہے لیکن بہت بڑے مطالب اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اس صورت کے اندر بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات بتا دی گئی صاف صاف کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا کون سا راستہ ہے، اور کون سا وہ راستہ ہے جو انسان کی بربادی کے لیے بربادی کا راستہ ہے، یعنی کس راستے پر چل کر انسان کامیاب ہوگا اور کس راستے پر چل کر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور ناکام و نامراد ہوگا۔ اس صورت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر لوگ صرف اور صرف اس صورت پر غور کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس سے اس صورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات سے بھی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اس کی تذکیر نہ کر لیں، ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا نہ لیں۔ تو بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت کی حامل یہ صورت ہے۔ اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ہمیں بہت ہی غور کے ساتھ سننا ہے، اور وہ صفات جو اس کے اندر بتائی گئی ہیں وہ صفات اپنے اندر بدرجہ اتم یعنی مکمل طور پر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ بات سب سے پہلے ارشاد فرمائی، قسم کھائی کہ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو سب سے پہلے اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے جو لوگ بچے ہوئے ہیں صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لی ہیں، یا جو 4 صفات سے متصف ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب جہاں تک قسم کا تعلق ہے تو قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفات پائی جائیں۔ تو اور قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ، پوری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے، اس پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی رہے، جنہوں نے یہ صفات اپنے اندر پیدا نہیں کی، تو بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے۔ اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے نا،
وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک انسان کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک شخص کو، ایک اور پوری قوم کو دنیا کے اندر دیا گیا ہے. یعنی مہلت عمل جو انسان کے پاس ہے، یعنی وقت، تو گویا انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے اس دیے ہوئے وقت سے، اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھا لے، اور جتنا ہو سکے وہ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لے، اور چاہے تو اس وقت کو یوں ہی ضائع کر دے فضولیات کے اندر، بیکار کاموں کے اندر. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو حالات اور جو واقعات، جو حادثات اشخاص کے ساتھ، افراد کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ گزرے ہیں، وہ ان سے عبرت حاصل کرے، ان سے نصیحت حاصل کرے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کو صحیح کاموں میں جب لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج پر پہنچا دیا. وہ کامیاب اور کامران ہوئے، دنیا کے اندر بھی کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے. اور جن لوگوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، وہ دنیا کے اندر ہی وہ قومیں اور وہ افراد ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. تو انسان عبرت حاصل کرے کہ وہ اس کو کن لوگوں میں شامل ہونا ہے. یعنی اگر وقت کا انسان صحیح استعمال کر لیتا ہے تو وقت اس کے لیے کامیاب اور کامران بنا دے گا. تو انسان کو سوچنا چاہیے، تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو وقت کی شکل میں اس کو سرمایہ ملا ہے، وہ سرمایہ ایسے ہی ضائع نہ ہو جائے. اس سرمایہ کا وہ استعمال صحیح ڈھنگ سے کرے، کیونکہ انسان کا جو اصل سرمایہ ہے وہ وقت ہی ہے، اور یہ سرمایہ اس کا ختم ہو جائے گا اس کی آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے کسی بزرگ کا قول یہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے برف فروش سے سمجھا، جو بازار میں آواز لگا رہا تھا. کیا آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے یہ کہا کہ یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب. عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح ہے، جو تیزی سے گھل رہا ہے. اس کو اگر ضائع کر دیا گیا، اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اس کو کام میں نہیں لایا گیا، تو اس کو ضائع ہونا ہے. اسی طرح سے اس عمر کو اگر یوں ہی گزار دیا گیا، غلط کاموں میں اس کو لگا دیا گیا، تو وقت تو گزر جائے گا، عمر تو گزر جائے گی، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ انسان کے لیے بڑا برا ہوگا. تو محترم حضرات، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس صورت میں کہی گئی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان 4 صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی مہلت عمر کو صرف کر رہا ہے، لگا رہا ہے، وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں. نفع میں اور فائدے میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان 4 صفاتوں سے متصف ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اور ان 4 صفات سے متصف ہو کر وہ اپنی عمر کو گزار رہے ہیں. اور یہ جو لفظ انسان کا آیا ہے، اس کا اطلاق افراد پر بھی ہوتا ہے، قوموں پر بھی ہوتا ہے، بلکہ یوں کہے کہ پوری نوع انسانی پر یکساں طور پر ہوتا ہے. اور پھر ہم آگے یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جو خسارے کا لفظ آیا ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے نزدیک حقیقی فلاح اور کامیابی، آخرت میں انسان کی کامیابی، اور یوں کہے کہ حقیقی خسارہ وہاں اس کی ناکامی ہے. یعنی آخرت میں انسان جو ناکام ہو گیا تو دراصل ناکامی وہی ہے. انسان دنیا کے اندر ناکام ہو جائے لیکن آخرت میں کامیاب ہو جائے تو اس کو کامیاب ہی کہا جائے گا. لیکن دنیا کے اندر تو بہت کامیاب ہو، اس کی زندگی بڑی اچھی گزری ہو، لیکن آخرت میں وہ ناکام ہو جائے تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا ٹوٹا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید جب پورے زور کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں
جن کے اندر حسب ذیل 4 صفات جن کا تذکرہ کیا گیا وہ پائی جائیں تو اس کا مطلب دونوں جہاں میں خسارے سے بچنا اور فلاح پانا ہی ہے۔ اب ہم کو ان 4 صفات کو ذرا دیکھ لینا چاہیے جن کے پائے جانے پر صورت کے اعتبار سے، صورت کی روح سے انسان کا خسارے سے محفوظ رہنا موقوف ہے۔ تو پہلی صفت تو ایمان ہے، یعنی اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کس پر؟ تو پہلی چیز ہے ایمان، اور یعنی ایمان اللہ کے اوپر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو محترم حضرات، اللہ کو ماننا صرف محض اس کے وجود کو ماننا نہیں ہے، بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ایک خدا ہے، خدائی میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی، اطاعت، پوجا، پرستش کرے۔ وہی قسمتیں بنانے والا، وہی بگاڑنے والا ہے، وہی وہی سننے والا ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی سے دعا مانگنی چاہیے، اسی سے استعانت ہے نا، اسی کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ وہی حکم دینے والا ہے، وہی منع کرنے والا ہے۔ بندے کا یہ فرض ہے کہ اس کی حکم کی اطاعت بجا لائے، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے، انبیاء کے ذریعے سے جو باتیں اس نے بتائی ہیں ان کو تسلیم کرے، اور جن باتوں سے کہ کرنے کا کہا گیا ان کو کرے، جن سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے انسان کا کوئی فعل، کوئی عمل، یہاں تک کہ انسان کی نیتیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو دوسری چیز ہے رسول کو ماننا۔ رسول کو ماننا یعنی ایمان بالرسالت، رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر مامور کیا ہے، وہ ہادی اور رہنما ہے، اور جس چیز کی تعلیم بھی انہوں نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برحق ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتائی ہے، اور وہ باتیں جو انہوں نے ہم کو بتائی ہیں وہ واجب التسلیم ہے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اور اسی ایمان بالرسالت میں پھر ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، کتب سماوی ہیں، وہ سب آ جاتی ہیں چونکہ، اور خود پھر قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے آخرت کے اوپر ایمان، ایمان بالآخرت، آخرت کو ماننا، اور آخرت کو اس حیثیت سے ماننا کہ انسان کی جو موجودہ زندگی ہے سب کچھ وہی نہیں ہے، یعنی سب کچھ یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ انسان کو موت آ جائے گی، اور مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھا کر زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کا پوری زندگی کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، اور یا تو اس کو جہنم کے اندر جانا ہوگا یا اس کو جنت کے اندر جانا ہوگا، تو اس کو یا تو سزا ملے گی یا اس کو جزا ملے گی۔ تو بہرحال یہ دوسری اور تیسری چیز ہے ایمان سے متعلق، یعنی کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ تو اللہ پر ایمان، رسالت کے اوپر ایمان، اور آخرت کے اوپر ایمان۔ ایمان کے بعد جو دوسری صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے صالحات، یعنی اعمال صالحہ۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر عمل صالح کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے عمل صالح نہیں ہے، ایمان تو ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو وہ بھی انسان کے کسی کام میں نہیں آنے والا ہے۔ اور مختصراً یہ بھی سمجھ لیں کہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ تو ہر وہ کام جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، یعنی ہر کام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ عمل صالح کہلائے گا۔ اب یہ 2 صفات بیان کی گئیں، ان 2 صفتوں کے بعد مزید 2 صفتوں کا تذکرہ ہے، یعنی جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو دوسری یعنی تیسری صفت ہے کہ ایک دوسرے کو صبر، حق کی تلقین کرنا، اور چوتھی جو صفت ہے وہ ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ صرف ایسا بے حس نہ ہو جائے
کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو، باطل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہو، ایسا نہ ہو، اور پتہ چلے کہ باطل دندنا رہا ہے اور اہل حق، اہل ایمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوں، اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوئی جد و جہد نہ ہو، کوئی کوشش نہ ہو رہی ہو، اور بلکہ اس معاشرے میں یہ روح پائی جانا ضروری ہے کہ حق پرست لوگ حق پرستی اور راست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہیں اور لوگوں کو اس کی تلقین کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو وہ ادا کرنے والے بنیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہوں، دوسروں کو اس طرز عمل کی نصیحت کر رہے ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاشرہ انحطاط سے، زوال سے بچ جائے گا، ورنہ اس معاشرے کے اندر اگر حق کی تلقین نہ ہو، حق کی وصیت کرنا چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ زوال کا اور انحطاط کا شکار ہو جائے گا۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو اس معاشرے کو خسران سے اور گھاٹے سے، نقصان سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے، اور آخر کار وہ پامال ہو جائے گا، اس کے اندر انتشار برپا ہو جائے گا۔ اسی بات کو سورہ مائدہ کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب بالکل عام ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی بات کو سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور بھی دیگر مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات بہت ہی صاف بیان کی گئی ہے، اور اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا، اور اس امت کو بہتر امت کہا گیا جو یہ فریضہ انجام دے۔ اور جو چوتھی صفت ہے وہ ہے صبر کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچا سکتی ہے، جو لازمی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یعنی حق کے اوپر وہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اور دوسروں کو بھی اس بات کی نصیحت کریں کہ جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی تکالیف آئیں، جن مشقتوں سے بھی ان کو گزرنا پڑے، جن نقصانات سے ان کو محروم کر دیا جائے، ان کے اوپر وہ صبر کریں۔ لیکن وہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مصیبت آئے اور اس کو یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے موقع پر ڈٹ جانا اور جم جانا۔ حق کی مخالفتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے اوپر جمے رہنا، ڈٹے رہنا اور اس پر عمل پیرا رہنا، تو اس کا جو ہے تذکرہ کرنا اور دوسروں کو اس بات کی تلقین کرنا کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تو یہ چند دن کی ہیں اور اس صبر کا بدلہ جنت ہے، تو دوسروں کو یہ بات بتانا، صبر کی تلقین کرنا، یہ شرط لازم ہے نقصان سے بچنے کے لیے۔ لہٰذا معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے کی ہمت کو بناتا رہے کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر دے، اور ان صفات کو پیدا کرنے کی ہم اپنے اندر پوری کوشش کریں، اور جو وقت ہم کو ملا ہے، جو عمر ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کوشش کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہم گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وقت کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔